کل اچانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے اشخاص کو مائسوما کا رخ کرتے ہوئے دیکھا تو دریافت کرنے کی کوشش کی آیا یہ مسئلہ کیا ہے۔ کسی سے معلوم پڑا ایوکشن ڈرائیو، پھر سب کو واپس لوٹتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا لسٹ جو انہیں ملی تھی وہ فیک لسٹ سرکولیٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر، اور اسی فیک لسٹ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سری نگر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے صاف بتایا گیا کہ لسٹ سرکولیٹ ہوئی تھی جس میں پورا لال چوک ہی درج تھا، وہ فیک لسٹ ہے اور کارروائی اس تعلق سے چل رہی ہے۔ اب یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کیونکہ اب جہاں بھی بلڈوزر نظر آتا ہے گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات تو ضرور ہے، کوئی تعمیر تو ضرور گرے گی۔ اور اسی ضمن میں ایک قومی اخبار میں شائع حکومت کا یہ دعویٰ کہ 15 لاکھ کنال زمین کو بازیافت کیا گیا، حکام کا اندازہ کہ ابھی 7 لاکھ کنال زمین مزید حاصل کرنا باقی ہے۔ وہی مقامی اخبار میں درج حکومت کا یہ دعویٰ کہ کشمیر سے 3.89 لاکھ اسٹیٹ لینڈ کو ریٹریو کیا گیا ہے۔ کنفیوژن ہی کنفیوژن، صحیح کیا ہے معلوم نہیں۔ جنوری کے اوائل سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے، تب سے اس حوالے سے مختلف بیان سامنے آئے۔ ایوکشن ڈرائیو، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو، ڈیمولیشن ڈرائیو، اور کن ناموں سے ایڈریس کرے اس مسئلے کو، جو بھی یہ سب حکومت کی جانب سے بڑے ہی زور و شور سے مسلسل جاری ہے، جموں میں بھی اور یہاں کشمیر میں بھی۔ کل تک جس زمین پر کمپلیکس کھڑا رہا یا اور کوئی تعمیر موجود تھی، آج وہ جگہ خالی کی گئی ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ کہ گھاس چرائی اور اسٹیٹ لینڈ پر یہ قبضہ تھا اور اب اسے ضبط کیا جائے گا۔ ان لوگوں سے جو آسودہ حال لوگوں میں شامل ہے، یہ بھی کہا گیا کہ غریب کی زمین کو تعمیر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ اگرچہ یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پسماندہ اور کمزور طبقات چھوتے ہی رہیں گے، اور اس تعلق سے 19 جنوری 2023 کو ایل جی منوج سنہا کی طرف سے بیان بھی آیا۔ بظاہر اس میں زمینی سطح پر کوئی فرق نظر نہیں آ رہی۔ جنوری سے ہی یہ سلسلہ بدستور جاری ہے، جس سے جگہ جگہ احتجاج نظر آیا، جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی۔ جموں میں کچھ دن قبل اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے دوران ملک مارکیٹ نارول میں پتھراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ کارروائی کرتے ہوئے کل پولیس نے 5 لوگوں کو گرفتار کیا اور دیگر 4 کو حراست میں لے لیا۔ ایک ایسے ہی واقعے میں شمالی کشمیر میں تحصیلدار بھی زخمی ہوا۔ ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں اخبارات کے ذریعے سے، اس میں بڑے پولیٹیشنز کے نام، ان کے رشتہ داروں کے نام سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جتنی بھی زمین ابھی تک ریٹریو کی گئی بڑے پولیٹیشن سے ہی ریٹریو کی گئی، اس میں فارمر ڈپٹی سی ایم گپتا کی 23.9 کنال زمین، این سی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر کی بڈگام میں موجود پراپرٹی جو کہا گیا کہ ان کی بیوی کے نام پر درج ہے، وہ بھی ضبط کی گئی۔ مشہور اور تاریخی ہوٹل نیڈوز جو 180 کنال کی اراضی پر پھیلا ہے، اس میں 40 کنال زمین کو ضبط کر کے یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ لینڈ پر بنایا گیا ہے۔ حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ نیڈوز کو صرف 140 کنال سرکاری اراضی تفویض کی گئی تھی اور اس نے اضافی 40 کنال پر قبضہ کیا تھا۔ اور یہ اتنا ہی نہیں، یہ پورا ایریا 1835 سے ہے نیڈوز کا، 1835 آج کا نہیں ہے۔ 1835 میں یہ زمین دی گئی نیڈوز کو گلمرگ میں اور یہاں، اور نیڈوز کی چین سب سے پہلی چین ہے ہندوستان میں جب ہوٹل بنائے گئے۔ 1835 کی ہے یہ پراپرٹیز، لاہور میں بھی ہے اسی طرح۔ جموں صوبے میں 2 دیگر سینئر رہنماؤں کو نوٹس موصول ہوئی ہے۔ بی جے پی کے عبدالغنی کوہلی اور اپنی پارٹی کے ذوالفقار چودھری، دونوں 2014 سے 18 کی پی ڈی پی بی جے پی مخلوط حکومت میں کابینہ کے وزیر تھے۔ کانگریس کے سابق صدر پیرزادہ محمد سعید کی کوکرناگ میں 1 کنال کا چرائی زمین، اس کو بھی ریٹریو کرنے کا دعویٰ۔ وہیں ششترگام میں 2 کنال اور 7 مرلہ شاملات یعنی گاؤں کی مشترکہ زمین پی ڈی پی لیڈر اور سابق ممبر اسمبلی سعید فاروق اندرابی کی ہے، جو پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے قریبی رشتہ دار بتائے گئے۔ دیگر اطلاع شدہ قبضوں میں سابق وزیر اعلیٰ سعید میر قاسم کے خاندان کی 15 کنال شاملات اراضی ڈورو سے
اسی طرح سے نوگام میں سابق مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ محمد مقبول ڈار کی بیوہ سے 2 کنال، تاج محی الدین کی شوپیان میں 13 کنال زمین اور ایک کشمیری پنڈت ایم ایل دھر سے کرا نگر میں 12 کنال سرکاری زمین ضبط کی گئی۔ سینئر این سی لیڈر اور سابق وزیر پیرزادہ غلام احمد شاہ کے رشتہ داروں سے قاضی گنڈ میں 1 کنال اور 18 مرلہ کا چرائے زمین اس کو بھی ضبط کیا گیا۔ وہی 2 فروری کو اہلکاروں نے قاضی نثار کے صاحبزادے قاضی یاسر کا ایک شاپنگ کمپلیکس بھی مسمار کر دیا، اور ساتھ میں ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ فاروق عبداللہ کے ذریعے مبینہ طور پر ریاستی جنگلاتی زمین پر بنائے گئے مکان کی تلاش کر رہے ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ وہ فی الحال قانونی پہلوؤں کی جانچ کر رہے ہیں۔ بالآخر ہر طرف سے احتجاج اور مختلف پارٹیز کی طرف سے ری ایکشن آنا تو لازمی ہے، اور وہ ڈیمولیشن ڈرائیو کے آغاز سے ہی جاری رہا، لیکن کل کس کی جانب سے کیا ری ایکشن آیا وہ ذرا سنیے گا۔ نیشنل کانفرنس کی پریس کانفرنس کل 3 بجے، اور عمر عبداللہ نے کچھ پوائنٹس سامنے رکھے کہ اگر جو پہلے دنوں لسٹ جاری کیا گیا تھا اس میں راج بھون کا نام، UNO دفتر کا نام، آرمی پبلک اسکول کا نام شامل تھا، وہ لسٹ غائب کہاں ہوا؟ اب جو لسٹ سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیک لسٹ ہے، پھر جہاں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں یہ کس لسٹ کے تحت کام ہو رہا ہے؟ وہ پبلک ڈومین میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ بھیگر ہو رہے ہیں اور انہیں نوٹس کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بلڈوزر آخری قدم ہونا چاہیے تھا، نہ کہ پہلا قدم۔ اس لسٹ میں بہت سے ایسے نام ہیں جس میں میرا بھی گھر شامل ہے، پارٹی کا دفتر کا بھی نام کچھ اخباروں میں آیا، یہاں تک کہ اگر اس لسٹ کو گہرائی سے دیکھا جائے تو راج بھون، IB، RNAW، UNO، آرمی پبلک اسکول، اس طرح کے بھی نام اس لسٹ میں درج۔ اس کے بعد وہ لسٹ غائب ہو جاتا ہے اور پھر کوئی دوسرا لسٹ آ جاتا ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پرسوں ہی، کیونکہ جیسے میں نے کہا ان لسٹوں کے بعد ہر کوئی پریشان ہوا، میری بہن خود ہائی کورٹ گئی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جس مکان کا اس لسٹ میں ذکر ہوا ہے گپکار روڈ پہ، اس کی لیس ابھی بھی باضابطہ انٹیکٹ ہے۔ اس بیچ عمر عبداللہ کی بہن صفیہ عبداللہ کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہفتے کو میں حکومت کے خلاف عدالت گئی فیک لسٹ معاملے میں، جس میں میری پراپرٹی بھی درج تھی۔ ہمیں کئی ہفتوں سے پبلک ڈومین میں مبینہ تجاوزات کی بنیاد پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ ہماری جائز لیز کو تسلیم کیا جائے اور ہمارے 3 گھروں کو انکروچمنٹ کی فہرست سے ہٹا دیا جائے، اور میں کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد دہلی سے PDP کی محبوبہ مفتی نے پریس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالت دیکھ کر اور بلڈوزر کے استعمال سے کشمیر اور افغانستان کے بیچ میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ شام 5 بجے پیپلز کانفرنس کی پریس کانفرنس، جس میں سجاد غنی لون نے عمر عبداللہ جیسا ہی بیان سامنے رکھا، لیکن ساتھ میں کہا کہ اگر اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ کسی غریب کی پراپرٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا، پھر وہ ویڈیوز جو سرکولیٹ ہو رہے ہیں کیا وہ جھوٹے ہیں؟ ہمارا گھر بھی توڑ دیا سر۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے یہ غریب بس سہارا دیتا ہے، کیا سہارا دیتا ہے؟ یہ غریب کا گاڑی گزارنے آ گیا۔ اور اس تعلق سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نوٹس بھی نہیں مل رہی۔ ان کے لیے سب سے بڑا کویشچن تو یہ تھا کہ اس سب کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا وہ زمین کو قبضے سے ہٹا رہے ہیں یا لوگوں کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن لوگوں کے بہاف پہ ڈیسیجنز نہیں لے سکتی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ بلڈوزر آخری قدم ہونا چاہیے تھا، پہلا نہیں۔ The biggest question is, what is the objective of the government? Do they want to retrieve land or do they want to humiliate the people of Kashmir? مجھے لگتا ہے humiliation is more important for them. کہ 500-200 پولیس کا دستہ ہو، ریونیو آفیسر 50-60 ہوں، پھر ہمارے جرنلسٹ بھائی پہلے آگے ہوتے ہیں، پھر مارکیٹنگ آف ایموشنز،
हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं. What nonsense is this? What are they doing? और फिर शाम को CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिक गामी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो मुखालिफत बढ़ सकती है. और ऐसा लग रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ इस वक्त बिल्डोज़र चला रही है कहीं जंग पे जा रही है, यूँ महसूस हो रहा था. खैर, अब सवाल ये है कि अगर ये सब कानून की बालादस्ती के लिए हो रहा है, इतना तो हम भी जानते हैं कि ना तो कानून और ना ही आईन गरीब और अमीर के बीच में तमीज़ करता है. फिलहाल अपनी प्रॉपर्टी के कागजात को तलाशें, हमें इजाज़त दे. कैमरा पर्सन सबरीन अशरफ के साथ मैं इकरा, खून कश्मीर लाइव के लिए.